مولانا، آپ کی نظر میں اس وقت بلوچستان کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین بھائی، آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے یہ وقت مختص کیا بلوچستان کے لیے، اور وہ بلوچستان واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کا تعارف پورے ملک میں یا بیرون ملک بھی جو ہمارے دوست احباب بستے ہیں ان تک درست طور پہ پہنچے۔ وہاں ایک پیاس اس حوالے سے بھی پائی جاتی ہے کہ ان کے بارے میں تاثر یا پرسپشن جو ہے وہ درست نہیں ہوتے۔ بلوچستان کے متعلق اس سوال کے حوالے سے جو آپ نے کیا کہ اس کا اصل بنیادی مسئلہ یا اس کی ضرورت کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اعتماد کا جو فقدان گزشتہ نصف صدی سے بلوچستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ گویا کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک وفاق کے تحت رہنے والے صوبے ہیں تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ صوبہ کچھ سوتیلے پن کا شکار ہے یا اس کی طرف توجہ موجود نہیں ہے لوگوں کی۔ تمام زندگی کے شعبے پسماندگی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مقتدر قوتیں ہیں یا جن کے پاس حکمرانی رہی ہے اس ملک میں، چاہیے تو انہی کو تھا کہ وہ جس طرح دوسری جگہوں پہ گروتھ ہوئی ہے اور مختلف شعبے جو ہیں وہ ترقی کی طرف آگے بڑھے ہیں، تو بلوچستان میں بھی یکساں توجہ اگر دی جاتی تو وہاں پہ تعلیم کا شعبہ بھی کچھ اوپر جاتا، وہاں کا کلچر بھی جو ہے مزید میچور ہوتا، لوگوں کے اندر اعتماد بھی بڑھتا، کچھ وہاں پہ انڈسٹری کی طرف بھی لوگ مائل ہوتے، پھر وہاں پہ جو کانکنی کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس کا بہت بڑا اسکوپ ہے، اس میں بھی لوگوں کو کوئی ٹیکنیکل سہولتیں رہنمائی فراہم ہوتی۔ اس طرح سے پورا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی جانب بڑھتا، جس میں کئی شعبے ہیں۔ تو یہ سب کام جو ہے وہ یا تو بالکل نہیں ہوا یا انتہائی سست روی سے ہوا ہے، نیم دلی سے ہوا ہے۔ اچھا مولانا، جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے اور اس کے بعد تو یہ بہت سارا ذمہ داری اب صوبائی حکومت کی طرف آ گئی، کیونکہ اب جو ہے وہ جو ایک نعرہ تھا کہ جی وفاق کھا گیا یا پنجاب کھا گیا، اس کے اندر تو وہ انٹینسٹی نہیں رہی ہے اور وہ چیز اب ختم ہو رہی ہے۔ اب صوبائی حکومتوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو 18ویں ترمیم کو آئے ہوئے بھی تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 7-8 سال ہو چکے ہیں، صوبائی حکومتیں بھی کچھ نہیں کر رہی اپنے صوبے کے لیے۔ بالکل، یہ جو بات میں پہلے کر رہا تھا نا جی، اس میں وفاق کا تو یہ ایک پہلو ہے کہ وفاق نے جس قدر توجہ اس کو دینی چاہیے تھی اپنے دائرے کے اندر وہ اس نے نہیں دی، لیکن اس کا دوسرا جرم جو ہے یا دوسرا پہلو اس جرم کا وہ تو صوبائی حکومتوں کا ہے۔ اور یہ آپ نے بہت درست سیکوینس میں یہ بات پوچھی ہے کہ جس طرح وفاق کے اندر لوگوں نے اگنور کیا ہے بلوچستان کو، اسی طرح یہ صوبائی گورنمنٹ، صوبائی بیوروکریسی، صوبائی اسٹیبلشمنٹ جو گروہ ہے مقتدرہ کا سب انہوں نے بھی مل کے ایک ملی بھگت محسوس ہوتی ہے ہمیں، وفاق کی بھی اور صوبوں کی بھی، کہ وہ آپس میں مل کے بلوچستان کو محرومی کی طرف انہوں نے دھکیلا ہے۔ حکومتیں ان کے پاس رہی ہیں، قوم پرست جماعتوں کے پاس رہی ہیں مسلسل۔ ایسی حکومت تو کبھی نہیں آئی کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ وہ کسی دینی جماعت کی تھی یا کسی معروف معنوں میں کسی قومی جماعت کی۔ قومی جماعت کی اگر تھی بھی تو ایک لیول کی حد تک تھی، ورنہ تو نیچے وہی سرداری، وہی نواب، وہی جاگیردار طبقہ جو ہے بلوچستان میں حکمران رہا ہے۔ انہوں نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ حقیقت یہ کہ فنڈز ان کو بھی ملتے رہے ہیں، وزارت تعلیم یہ بھی چلاتے رہے ہیں اور اسی طرح سے باقی ساری وزارتیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ تو آپ جو 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں خصوصی طور پہ، اس کی آواز تو بہت زیادہ بلند آہنگ رہی تمام لوگوں کی طرف سے کہ صوبائی خود مختاری اور صوبائی خود مختاری۔ اس میں ظاہر ہے کہ پنجاب میں ذرا اس کی آواز دھیمی تھی، باقی صوبوں کے اندر تو بہت زیادہ بلند تھی۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ شاید ان لوگوں نے کوئی تیاری بھی کی ہوگی کہ جب یہ محکمے ان کو سپرد کر دیے جائیں گے تو یہ تو بڑے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت اچھی کارکردگی پیش کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ ان کی کوئی تیاری جو ہے، معلوم ہوا کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی ان محکموں کو سنبھالنے کی۔ وہ لفظوں میں تو مل گئے لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اپنے محکموں کو درست طور پہ چلا نہیں سکے۔ بلوچستان کا تو یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ فنڈ لیپس ہوئے، اربوں روپے لیپس ہو گئے۔ تو یہ تو ظاہر ہے نااہلی کی علامت ہے نا جی، کہ آپ کو پیسے ملے ہوئے اور آپ لگا نہیں سکتے، آپ کے پاس پروجیکٹ نہیں ہے، آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ یہ ایک ملی بھگت ہے صوبائی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور وفاقی اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو ابھی اگر ہم دیکھیں گے پچھلا جو دور حکومت تھا اس میں ڈاکٹر مالک کی بھی حکمرانی رہی اور انہوں نے بھی 2.5 سال تقریباً
بطور وزیر اعلیٰ، اور وہ تو بالکل جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ بلوچ قوم پرستوں کو کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں، تو ان کے دور کے اندر بھی آپ کو کوئی ایسا چیز محسوس نہیں ہوئی کہ بلوچستان کے نیچے جو عوام ہیں ان کی زندگی کے اندر کوئی فرق آیا ہو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر ہم راست گوئی سے کام لیں تو ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی حکومت میں اگرچہ کرپشن پہ تو قابو نہیں پایا جا سکا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کرپشن کا ریٹ بڑھ ہی گیا ہو، لیکن انہوں نے یہ ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے ماڈل کو اختیار کیا کہ آپ PC1 کے اندر مزید اضافہ کر دیں اور پھر اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا حصہ نکال دیں اور کچھ جو ہے وہ لگانے کا۔ تو یہ بات درست ہے کہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب کے زمانے میں کچھ کام ہوا ہے، کچھ ایسا کام کہ جو قانون سازی سے متعلق ہے وہ بھی ہوا، اور بقیہ یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم اپنے ڈسٹرکٹ کے اوپر توجہ دی ہے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں، کئی جگہوں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنے وزرائے اعلیٰ رہے ہیں، اگر آج تک پاکستان بننے سے لے کے اگر یہ ہر ایک وزیر اعلیٰ اپنے اپنے شہر پہ ہی توجہ دیتا تو 8-10 شہر جو ہے وہ بن چکے ہوتے، ڈیولپ ہو چکے ہوتے، لیکن یہ کام صرف ڈاکٹر عبد المالک کے ہاں میں نظر آتا ہے۔ اور جو یہ موجودہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں جام کمال صاحب، جو کراچی سے بہت قریب ہی ان کا شہر ہے لسبیلا، وہاں آپ جا کے دیکھ لیں کس قدر بدحالی جو ہے اس کا دور دورہ ہے، چاروں طرف گلیاں، بازار، سڑکیں، برا حال ہے زندگی کا۔ تو یہ جو ابھی حکومت ہے باپ کی جو پارٹی ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میڈ پارٹی ہے، اس کے بارے میں اس کی ابھی تک کی کارکردگی کیسی رہی ہے؟ 2-2.5 سال اس کے بھی گزر گئے ہیں، اس کی کارکردگی یہ تو جس طرح سے لوگ کہتے ہیں وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی جڑیں زمین کے اندر موجود نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو ہے موسمی پرندوں کی طرح ادھر سے اڑ کے ادھر اور ادھر سے اڑ کے ادھر، یہ ہمیشہ یہ گیم کرتے رہے ہیں، اور ان کو مخصوص قوتوں نے کونوں خدروں سے نکالا ہے اور نکال کے ان کو جمع کر دیا ہے، اور ان کے اوپر ایک سرپرستی جو ہے وہ ان کا ہاتھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی ہوتی ہے تو پھر تو آپ کے پاس بہت سارے کھلا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کی اور کام کی، تو وہ آپ اس بلوچستان گورنمنٹ کو کس طریقے سے ریٹ کرتے ہیں، کتنا اس کے نے فائدہ کام کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو ان کے اندر خود ایسی صلاحیت کہ یہ عوامی خدمت کے امور کو سمجھیں اور خود عوام کے درد کو محسوس کریں، یہ اس سے عاری لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ وہ اشرافیہ طبقہ ہے، ایلیٹ ہے۔ ایلیٹ کو درد کا علم نہیں ہوتا، ایلیٹ کو گلی محلے کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، ایک تو یہ ایشو ہے ان کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جب تک یہ ہماری پشت پناہی مخصوص طریقے سے ہو رہی ہے، ہم اپنا کام کریں اور اپنی جیب بھریں، اور اس کے بعد آئندہ ان کو شاید یہ یقین بھی ہو کہ اب آئندہ ہو سکتا ہے کہ ہماری باری پھر نہ آئے اور ہم کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن ان کو کوئی روٹس نہیں ہے عوام کے ساتھ کہ جو یہ اخلاص سے، درد دل سے لوگوں کے مسائل کو سمجھیں اور پھر ان کے حل کرنے کی کوئی کوشش کریں۔ کوئی وقت گزار رہے ہیں اور اس سے زیادہ ان کی کوئی دلچسپی مجھے معلوم نہیں۔